بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، پاکستان میں سیلاب کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے. افسوس کا پہلو یہ ہے کہ جب سے یہ سیل فون ہاتھ میں آیا ہے، حادثہ ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ ڈوبتے ہوئے انسان کو بچانے کے بجائے اس کی ویڈیو بنانے میں لگ جاتے ہیں. اور آج کل نون لیگی جو ہیں وہ خوب ٹک ٹاک کی وہ ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور وہاں بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے اور یہ اس کی تصویر بناتے ہیں. ایسے لوگ جو اتنا میک اپ کر کے وہاں پہنچتے ہیں، چاہے ان کو دو چار لگانے چاہیے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم یہاں پر؟ تم نے کسی کی مدد کے لیے آئے ہو؟ یہ عملہ لے کے کس لیے آتے ہو تم؟ یہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں ایک فوجی جوان کو دکھایا کہ وہ ایک بچے کو لے جا کے پھر یوں اٹھا رہے ہیں جیسے وہ بچا رہے ہیں، اور ان کی ویڈیو بن رہی ہے. یار یہ کیا تماشا ہے؟ کتنے 100 لوگ مر چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، اور یہاں پہ یہ کھیل ہو رہا ہے. اس پہ نظر رکھیے. پہلی بات، ان کو ڈسکریج کیجئے. دوسری بات دیکھیے، ایڈ جو ہے وہ تو آئے گی انشاءاللہ، ہم بھی یہاں سے بھیجیں گے، لیکن اس کا صحیح استعمال ہونا، مستحق لوگوں تک پہنچنا، پاکستان میں یہ ہمیشہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. اب اس پہ نظر رکھیے. آپ رکھ سکتے ہیں، آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں، ہر قدم پہ ویڈیو بنائیے، اور جو اس میں گھپلا کرے اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ آن ایئر کر دیجیے. اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ حکومتی کارندے تو یہ کام نہیں کریں گے، وہ تو خود اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ جو وہ سٹیزن جرنلزم جو ہے وہ اس وقت کام آ سکتی ہے. اچھا، اب آئیے دو اور اہم خبریں ہیں. ایک عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق، اور دوسری چائنا نے پوری دنیا کو ایک میسج بھیجا ہے. اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق یہ ہے کہ ان کی بہنوں نے بتایا کہ ان کے پاس خفیہ ایجنسیز ہی تھیں، کھل کے کہنا چاہیے ISI کے لوگ تھے جنہوں نے ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ عمران خان صاحب کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، آئسولیشن میں رہتے ہوئے وہ خود کلامی کر رہے ہیں، خود سے باتیں کر رہے ہیں، اور ذہنی طور سے وہ معاملہ بگڑ گیا ہے. جبکہ ایسی بات نہیں تھی. تو وہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی سے ایک گراؤنڈ بناؤ ابھی سے، کہ ہاں وہ تو جیل میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، پھر اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو. کوئی ایسا ڈرامہ پھر کرو، اور پھر ان کی بہنوں سے اگر ان کا بیان آ جائے ہاں جی بہت طبیعت خراب ہے، تو کہیں گے دیکھو وہ بھی کہہ رہی تھی، وہ بھی دیکھنے گئی تھی. جبکہ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو ورٹیگو ہے، وہ کان میں جو انفیکشن ہوتا ہے تھوڑا سا، اس کی وجہ سے چکر آ جاتے ہیں، یا ان کی آنکھ میں تکلیف ہے. جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں اور عمر اگر 65 اینڈ اوپر ہو تو ان کو یہ چیزیں اکثر ہو جاتی ہیں. یہ کوئی ایسی انیوزول چیزیں نہیں ہیں. اس کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے گراؤنڈ بنانے کے لیے، تاکہ کل جب یہ واردات کریں تو یہ چیزیں ثبوت کے طور پہ پیش کی جائیں. بڑے شرم کی بات ہے. اچھا، اب آئیے چائنا کی طرف، کہ چائنا نے پورے یورپ اور امریکہ کو ایک میسج بھیجا ہے. وہ میسج پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. آپ نے بھی دیکھا، بڑا اسٹرانگ میسج ہے. اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، امریکہ کی کیا پوزیشن ہے، اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. اچھا صاحب، دیکھیے، چائنا نے بہت تاریخی پریڈ کر کے امریکہ اور ویسٹ کو یہ میسج بھیجا ہے کہ یہ ایک قسم کا جیو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دیا ہے کہ اب کوئی ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا. کیا نام ہے چائنیز صدر کا؟ جنگ پنگ، پیوٹن، اور وہ جو ہیں کم جونگ، یہ بہت خوش ہیں، اور یہ تینوں اس وقت پاورفل ہیں، تینوں قومیں پاورفل ہیں. اچھا، انہوں نے مل کے جس انداز سے آج چیلنج کیا ہے، یہ چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے، اور دنیا کو بتایا جس بڑے پیمانے پر انہوں نے اپنے ہتھیاروں کی نمائش کی ہے، وہ بڑی پریسائز وقت کے حساب سے کی ہے. ابھی پاکستان بھارت کی جنگ میں
چین کے اسلحے کا بول بالا ہوا پوری دنیا میں، تو پوری دنیا کو یہ میسج پہنچ گیا تھا کہ اگر چین کا اسلحہ ہو اور آپ میں جگر گردہ ہو تو آپ جنگ جیت سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے حالات دیکھ کر، بہرحال ان کی تو یہ ایک پہلے سے طے شدہ تاریخ تھی، ایس او سی کی کانفرنس اور یہ ساری پریڈ ان کی، لیکن ان واقعات کا بھی پوری دنیا پہ اثر ہوا تھا چائنیز کے اسلحے کے لیے، کہ ہاں ان کا اسلحہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اب انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اب ہم نئی کرنسی لائیں یا ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ آنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ دو بہت اہم ہیں امریکہ کے لیے، نئی کرنسی کا آنا، یہ برکس کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں، اور ساؤتھ چائنا سی میں جو امریکہ چاہتا تھا کہ نئی لکیریں لائنز ڈرا ہوں، وہ اب ناممکن ہو گیا۔ ہم نے اس میں بہت دیر کر دی اور انڈیا نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ انڈیا کی طرف سے شروع سے وہ تھا کہ ہاں جیسے ہم وہاں جائیں گے اور مقابلہ کریں گے، لیکن انہوں نے گیو اپ کر دیا۔ ان کی دوستی سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ بھارت کی دوستی سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ساؤتھ چائنا سی میں انہوں نے وہ کیا جو امریکہ چاہتا تھا، اور نہ ہی یہ برکس سے نکلے، یہ ابھی بھی ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے ان سے آئل کا سودا کیا ہے اور اس کو جو ہے روپیز میں پے کر رہے ہیں روس کو، ٹھیک ہے نا، اس نے ان کے لیے آئل سستا کر دیا۔ انہوں نے اس سے کہا دیکھو تیز لوگ تو ہیں نا، بنیے تو ہیں نا، کہ یار وہاں سے ہمیں وہ اتنے میں مل رہا تھا تم ہمیں سستے میں دو، تو انہوں نے وہ نقصان میں بھی اپنا فائدہ انہوں نے کر لیا۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ کی ذہانت ہے، آپ کا بزنس آپ جانیں، لیکن امریکہ کو بھارت کی دوستی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ بہت چالاک لوگ ہیں اور یہ صرف اپنے مفاد پر نظر رکھتے ہیں، دوستی کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں کے جو سوچنے والے دماغ ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ ہاں بات یہی ہے، چلے گا امریکہ ان کے ساتھ بھی، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اچھا، آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی پریڈ میں جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے لوگ تھے، لاطینی امریکہ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن یورپ سے کوئی نہیں تھا، اور اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا، اس موقع پر ہمارے امریکی صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ یہ ہر اس جگہ بول اٹھتے ہیں جہاں بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ اتنی بڑی پاور ہیں، آپ کا اس وقت خاموش رہنا ہی بنتا تھا۔ یہ کہنا تھا تو ان کو تھوڑی چھوٹی سی کانگریچولیشن کر دیتے۔ یہ اسٹریٹ لیول کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں ہمارے ٹرمپ صاحب۔ لکھا اپنے وہ اس میں کہا لکھا انہوں نے کہ وہ مبارک ہو تم سب مل کر ہمارے خلاف سازش کر رہے ہو۔ یار یہ کس سطح کی بات کر دی آپ نے؟ وہی چھوٹے لیول کی بات کہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہو تم سب، اس چیزوں کی پرواہ امریکہ کو، ایک امریکہ کا جو اپنا ایک قد ہے، اپنی ایک فگر ہے، اپنی ایک سوچ ہے، ایک احساس، ایک رتبہ ہے، یہ اس رتبے کے منافی ہیں ایسی باتیں اس لیول کی کہ مبارک ہو لیکن ہاں ہمیں پتہ ہے تم ہمارے خلاف سازش کر رہے ہو۔ یہ ہر جگہ شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ میں نے کئی دفعہ یہ بات کہ یہ پریزیڈنشل میٹیریل نہیں ہے، یہ پریزیڈنٹ نہیں ہے تو ڈیل میکر ہیں، کہ ہر وقت ڈیل بناؤ، آؤ ڈیل کرو۔ یار کیا ناؤنسنس یہ ڈیل کرتے ہیں آپ ہر وقت۔ بیڑا غرق کر دیا آپ نے، ساری اکانومی بھی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، دنیا بھر سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ کے خزانے میں کچھ پیسے زیادہ پہنچ جائے تو پہنچ جائیں، لیکن اس سے کیا ہونے والا ہے؟ پوری دنیا میں ہماری جو گرپ ہے نا امریکہ کی، وہ ان کی باتوں اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے کمزور پڑ رہی ہے۔ ان کا ذہن جو ہے وہ ایک تاجرانہ ذہن ہے، حاکمانہ حکیمانہ، اب یہ الفاظ پہ غور کیجئے گا، حاکمانہ اور حکیمانہ ذہن نہیں ہے۔ یہ ایک اچھے پریزیڈنٹ نہیں ہیں، صدر نہیں ہیں، یہ بس یہ بزنس میں تھے۔ اسی لیے مولا علی نے کہا نا کہ بزنس والے آدمی کو کبھی آگے مت اپنا لیڈر مت بنانا۔ وہ نقصان دیکھیں نا، اس کی ایک خاص کیٹیگری ہوتی ہے دماغ کی جو بزنس کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ انسانی ہیومن انٹیلیجنس کو اتنا نہیں سمجھتے ہیں، وہ جذبوں کی قدر نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ ایک ہی چیز میں پچیس کر رہے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے نا، اسی کے پیچھے جاتے ہیں، بس وہی ان کی علم ہوتا ہے، وہی ان کی روشنی، صبر، سب کچھ ان کا جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی حد تک ہوتا ہے، یہ ہمارے پلے پڑ گئے ہیں۔ اچھا، اب آئیے دیکھیے پاکستان کی طرف۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہتھیار تو لیتے ہیں چائنا سے، پیسے چاہتے ہیں امریکہ سے، آئی ایم ایف سے قرضہ چاہتے ہیں، امریکہ سے مارکیٹ چاہتے ہیں، سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کی ہے، اور دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں ہم چائنا سے۔ کبھی کیا کہ کہتے ہیں سمندر سے گہری ہے، وہ چچا ٹڈے، سمندر سے گہری ہے اور پہاڑوں سے پربت سے اونچی ہے، پھر دوسرے دن جا کے ان کے لوگوں کو مروا دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، کام بند کر دیں۔ یہ کب تک ایسا ہوگا؟ ہم کب تک ایسے کھیلیں گے؟ آپ کو کچھ سیاسی تدبر کا اظہار کرنا ضروری ہے، کرنا پڑے گا۔ اچھا صاحب، پاکستان کی طرف سے پریڈ دیکھنے میں کے لیے چچا ٹڈے شہباز شریف بھی موجود تھے، اور حکمران عاصم منیر بھی تشریف لے گئے تھے۔ اچھا، حکمران عاصم منیر صاحب ایسے دوڑتے ہوئے جلدی سے پہنچے ہیں، پیچھے وہ پہلے پہنچ گئے تھے میرے خیال میں وزیر اعظم، اور یہ بعد میں پہنچے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو زبردستی چلے گا بن بلائے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات مت کیجیے، ان کا بھی انویٹیشن تھا، انویٹیشن پہ گئے، ایسا نہیں ہوتا اتنی بڑی کانفرنس میں کوئی بغیر بلائے چلا جائے۔ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات نہیں کر رہے، غلط بات ہے۔ اچھا، لیکن وہاں پہ جو ان کا رد عمل ہوتا ہے نا، جا کر ہر جگہ چچا ٹڈے کو تو وہ ایک کونی مار کے کہتے ہیں پیچھے، اور وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو اردل ہی ہیں نا بھائی، وہ تو جوتا پالش کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا اگر کتا بھی وزیر اعظم ہوگا تو ہم اس کی وہ کریں گے، اگر وہ پاکستان کی وہ کر رہا، کتے سے تجویز دے دی تھی، ان کو نہیں دی ہوگی، ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا، لیکن ان کی گفتگو یا ان کا دماغ اتنا ہی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے متعلق بات کر رہے ہیں، لیکن کتے کی مثال دے رہے ہیں کہ اگر کتا بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو۔ اچھا، اب آپ یہاں سے ان کی اس کا ذہانت کا اندازہ کر لیجیے حکمران کی۔ اچھا، حکمران جب وہاں پہنچے ہیں، جس تیزی سے ان کی جو باڈی لینگویج ہے، جو ان کی ساری چیزیں ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ صدر بن کر طویل عرصے حکمرانی کا شوق رکھتے ہیں، وہ جان نہیں چھوڑیں گے، وہ ریٹائر نہیں ہوں گے، وہ کوئی نہ کوئی حیثیت میں، یہ انٹرنیشنل ارینا میں جب ایک دفعہ آدمی گھس جائے نا تو وہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر ان کو وہی پسند آ گیا کہ اب یہ اپنے لیے کوئی ایسا رول ڈھونڈیں گے کہ یہ جان نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن قدرت کو کیا منظور ہے اس کو پیش نظر رکھیے گا، اور عوام کے جذبات، ان کی مسائل وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں وہ آپ کو 1% بھی پسند نہیں کرتے، 1% بھی چانس نہیں ہے آپ کا عوام کے حساب سے۔ اب اللہ کے حکم کا ذرا دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، کوئی چیز آپ کی فیور میں نہیں ہے، کچھ تو ہوتا نا، اب بس آپ کے پاس پاور ہے تو آپ نے سب کے منہ پہ ٹیپ لگا دی ہے، سارا میڈیا خرید لیا ہے، عدلیہ خرید لی ہے، سب کو سیٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن عوام 1% بھی آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے آپ کے پاس جو آپ بیچ سکیں۔ یار ہم ان کو بھی قبول کر لیتے نا، یار دیکھو کیا ضروری ہے کہ عمران خان ہی حکمران ہو، نیوٹرل ہو کے، بالکل ایسے سوچو، اگر کوئی دوسرا اچھا کام کرے تو کیا ہم ایسے شہر میں عمران کے رہیں اس کو چانس ہی نہ دیں؟ اگر 3 سال میں انہوں نے کوئی اچھا کام کر دیا ہوتا تو یار ان کی بھی فیور کی جا سکتی تھی، کیوں نہیں؟ یہ بھی تو یار پاکستانی ہے، ایسی کیا بات ہے؟ ایک کام ڈھنگ کا انہوں نے نہیں کیا، اور جن کو اس سے اندازہ لگا لیجئے، جن کو یہ حکومت میں لائے وہ سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ ہیں، پوری دنیا ان کو مانتی ہے کرپشن میں، کتابوں میں پڑھاتی ہے یورپ میں، ان کی تصویر لگا کے زرداری کی اور نواز شریف کی ہے کہ ڈیپ پاکٹس کیا ہوتے ہیں یورپ میں، کرپشن کیا ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ کا ذہن جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو صرف اقتدار سے محبت ہے، اس کے لیے آپ چور، ملزمان اور میں اکثر کہتا ہوں مجرمان کی حکومت قبول کریں گے، اور سچے کو اندر اکثر میں نے ایک بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ یار عمران خان سے معافی مانگو، کوئی ایسا کام کرو کہ مل کر کام ہو سکے، لیکن
ان کے نصیب میں نہیں ہے، کچھ ان کے نصیب بھی خراب ہیں. آج تک کوئی کام ان کا سیدھا نہیں ہو سکا، کوئی کام سیدھا نہیں ہو سکا. ہر کام جو یہ دھمکانے کا کرواتے ہیں، لوگوں کو بند کرنے کا، ہر کام الٹا پڑتا ہے. یار طاقت ہر چیز کا حل تھوڑی ہوتی ہے. ان کے پاس صرف طاقت ہے، ذہن نہیں ہے، بیانیہ نہیں ہے، پروگریس نہیں ہے، اور ساتھ کن کا ہے؟ ملزمان اور مجرمان کا. اچھا یہ تو خیر ان کی بات رہی. آخری بات کلوزنگ کی طرف آئیے کیونکہ آپ کا کافی ٹائم ہو گیا. دیکھو چائنا جو ہے، چائنا ایک ورلڈ پاور ہے، ہم مانتے ہیں، پاکستان کا نیبر ہے، آپ کی دوستی بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سولو ورلڈ پاور کوئی نہیں مانے گا. کیوں؟ ان کے پاس وہ کلچر نہیں ہے، وہ زبان نہیں ہے کہ جس کو لوگ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہوں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ایک چائنیز عورت سے شادی کر لیں، اس کو مسلمان کر لیں، اور کتنے ہیں جو ایک امریکن خاتون سے شادی کرنے کو پریفر کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو امریکن کلچر کو اڈاپٹ کر لیں گے اور چائنیز کلچر کو نہیں؟ یہ اندازے آپ خود لگائیے. کیوں؟ your affinity towards America is much greater than your affinity towards China. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کی ان کی زبان کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. مثلا آپ انگریزی پاکستان میں تقریباً سبھی لوگ بولتے ہیں، کوئی زیادہ اچھی کوئی کم، جیسے بھی ہو ہم کمیونیکیشن کر لیتے ہیں پاکستانی. تو آپ امریکن سے بات چیت کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے تک بھی گپ شپ لڑا سکتے ہیں. چائنیز سے آپ 10 منٹ کے بعد ختم ہو جاتا پیٹرول، کہ ان سے کیا بات کریں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے ان کے درمیان میں ایسی ہو کہ پوری دنیا میں، جیسے اگر برٹشر کا دور تھا، وہ بڑی پاور تھے، تو ان کا کلچر، ان کی زبان. دیکھو بڑی قوت کے لیے آپ کو معاشی طور سے مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو چائنا ہے، لیکن آپ کو ایک زبان، ایک کلچر، ٹھیک ہے نا، ایک کردار. سب سے بڑی چیز وہ پکچر جو لوگوں کے دلوں میں جا کے آپ کی اچھے کردار کی علامت بنتا ہو، جو امریکہ کی 50s میں جو علامت بنا تھا، وہ امریکن ڈریم جس کو ہم کہتے تھے، جس کے لیے ہم یہاں چلے آئے تھے سب، کہ بھئی یہیں پڑھنا ہے، یہیں رہنا ہے، یہیں سب کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ امریکن ڈریم فالو کرنے کا کوئی چائنیز ڈریم ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. نہ زبان ہے، نہ کلچر ہے، نہ کردار ہے. اب آپ ان کے کردار کو ذرا دیکھ لیجئے. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اس کو سوچئے گا. جو قوت اللہ تعالیٰ نے آج امریکہ کو دی ہے، اگر اتنی قوت چائنا یا روس کے پاس ہو تو یہ اب تک دنیا کو 3-4 مرتبہ ختم کر کے بیٹھ چکے ہوتے، اور پھر ان کے پاس اسلحہ ہوتا. یہ 3-4 مرتبہ ختم کر دیتے. امریکہ نے ایسا نہیں کیا کہ پوری دنیا کو. ذاتیاں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، سب نگاہ میں ہیں، سب جانتے ہیں. لیکن جو ظلم و ستم وہ کوئن ڈائنسٹی نے کیا تھا، وہ اینشنٹ کیا میڈیول پیریڈ کی باتیں ہیں، چلو وہ تو خیر پرانی باتیں ہیں. چلو آپ ابھی کی یہ جو باتیں ہیں، جیپنیز کے ساتھ کیا کیا تھا. اچھا یہ انہوں نے وال جو بنائی ہے، لاکھوں لوگوں کو کیسے مارا تھا. اگر کل یہ ان کا قبضہ ہو جائے نا دنیا میں، تو یہ آپ کو مار مار کے آپ کو فیکٹری میں بٹھا دیں گے، بس تم سیے جاؤ، کام کیے جاؤ، اور اتنا کھانا ملے گا، دیٹس اٹ. ان کی ایٹیٹیوڈ، ان کا دماغ اس قسم کا ہے چائنیز کا. ان کے ساتھ کون رہنا پسند کرے گا؟ مار مار کے یہ لینا، آپ کو کہیں گے بس بیٹھو کام کرو، اور یہ کھانا کھا لینا، پھر دوبارہ کام پہ بیٹھ جانا. یہ ان کا دماغ ہے. ان کی ایسی کوئی فریڈم نہیں ہے جس کو آپ پسند کریں. 3 اسکوائر پہ کیا ہوا تھا، جاپان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، یہ تو ایک لمبی کہانیاں ہیں. ہر ایک نے کیا ہے بھائی، جو بھی قوت جس کو حاصل ہوئی ہے اس نے ظلم کیا ہے. امریکہ نے ظلم نہیں کیا، برٹشر نے ظلم نہیں کیا، سب نے کیا ہے. لیکن یہ جس انداز کا ظلم کرتے ہیں وہ بہت ہی خائن ہوتا ہے. ایک چیز کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اس سے کنٹرول تو حاصل ہو گیا، ان کی اکانومی بھی بڑھ گئی. کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں؟ اسی لیے ان کی کامیابی ایسی نہیں ہوگی کہ یہ امریکہ بن جائیں، یہ وہ نہیں بن سکتے. اور آج بھی امریکہ کے پاس
اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنے ریسورسز ہیں، پوری دنیا میں اتنے ہمارے اڈے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں صدر جو ہے وہ کوئی واقعتاً ایسا سیاسی لیڈر چاہیے، روزویلٹ جیسا، ریگن جیسا، ٹھیک ہے نا، واشنگٹن جیسا، کوئی فرینکلن روزویلٹ جیسا، ٹھیک ہے نا، ایسے لوگ چاہیے۔ یہ تاجرانہ دماغ کا آدمی ہم لے آئیں، وہ جو ہے وہ ڈیل ہی کیا جا رہا ہے، ڈیل ڈیل ڈیل، واٹ از دس، ڈیل ڈیل ڈیل، ہر وقت بزنس بزنس، پیسہ، اور یہ کیا ہے، یہ کیا لگایا ہے؟ دنیا کی حکمرانی تمہارے کندھوں پر ہے، ایسی پالیسیز بناؤ کہ سب خوش رہیں، سب تمہارے کردار کو پہچانیں، اس کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ وہ تمہارے خلاف متحد ہو جائیں۔ یہ انہوں نے کیا ہے، اور یہ چونکہ انہوں نے امریکہ میں یہ آئے ہیں نسلی تعصب کی وجہ سے، وائٹ سپریمیسی کا گیم کھیل رہے ہیں، یہ اس وجہ سے سامنے آ گئے ہیں، ٹھیک۔ یہ اللہ کرے کہ یہ اس سے آنکھیں کھل جائیں پوری قوم کی، اور ہم اس فیس سے آگے نکل جائیں۔ تو یہ تمام حقائق ہیں۔ سوچئے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور پاکستان کو اب ایک سچی قیادت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگی نا، تو جو ہیں ان کے دماغ، ان کی اہلیت، ان کی صلاحیت آپ نے پرکھ کے دیکھ لی ہے، وہ پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ روز تو ہم ذکر کرتے ہیں، اب کیا رونا روز کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، سیلاب کی کیا ہو رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ سیلاب آ گیا، کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس اپنے وہ سوٹ بوٹ ڈاٹ کے وہ چلے گئے چائنا، وہ چلے گئے ادھر، وہ چلے گئے، جانے دو، یہ ایسے ملک چلائیں گے۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شب بخیر، گڈ نائٹ۔